کائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ جس میں 2 صوبوں کی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں اور الیکشن ہو کے یہ اسمبلیاں حلف نہ اٹھائیں ایک درمیانی صورت میں، اور حلف نہ اٹھائیں، اور اس کے بعد جب آپ کی تاریخ کے مطابق ہو تو الیکشن آ جائے، 8 اکتوبر کا آ جائے، تو گویا یہ سارے الیکشن 3 مرحلے میں ہوں گے، پہلا مرحلہ پنجاب، دوسرا مرحلہ کے پی، اور تیسرے مرحلے میں پورے ملک کی نیشنل اسمبلی اور دونوں صوبوں کی اسمبلیاں. تو یہ صورت قابل قبول نہیں ہے یا یہ صورت پہ کام نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا، ایک اور آئینی وائڈ آ جائے گا کہ آپ نے ایک اسمبلی کا الیکشن کرا دیا، اس کا ایک آلریڈی شیڈول طے ہے کہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا، اتنے دنوں بعد نوٹیفیکیشن ہوگا، اتنے دنوں بعد نئی گورنمنٹ آ جائے گی. اس اسمبلی کے الیکشن کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بیٹھنا پاسبل نہیں رہے گا. ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ انٹرم ارینجمنٹ ہے نا، کہ ایک اسمبلی کے جانے اور دوسری اسمبلی کے آنے تک یہ گورنمنٹ چلے گی. اب نئی اسمبلی بھی آ گئی تو یہ گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ تو یہ ایک اور وائڈ ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی کرائسس حل کرنے ہیں، کرائسس کے اندر سے ایک اور کرائسس کھڑا نہیں کرنا، جس طرح اس فیصلے کے نتیجے میں ہونے جا رہا ہے. لیکن کائرہ صاحب ہمیں اس کا راستہ یہ دیکھنا چاہیے. میں بہت دنوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تحمل سے یہ دیکھنا چاہیے، سب کو تھوڑا سا سانس لینا چاہیے. عدالت اگر ہماری بات مان لیتی، 13 ججز یا 15 ججز بیٹھ کے فیصلہ کرتے، بھلے یہی کر دیتے، تو پھر کسی کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا. اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے تھا. ہم کتنے عرصے سے چیخ رہے تھے، میں کوئی 10 نہیں 50 پروگراموں میں یہ ریکویسٹ کر چکا. رانا ثناءاللہ جس پہ سب سے بڑے اعتراض ہے کہ جی رانا صاحب کی زبان بڑی ڈاڈی ہے، وہ تلخ بولتے ہیں. وہ رانا ثناءاللہ 10 پروگراموں میں، آپ کے ریکارڈڈ ہیں، 10 پروگراموں میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ فوج سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑو اور الیکشن کراؤ، یہ انہوں نے نہیں کرانے، ہم نے کرانے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، شرائط بند کرو، شرطیں نہ لگاؤ. ہاں کیا فرق پڑے گا، الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائیں یا 2 مہینے بعد ہو جائیں. ہی از آن ریکارڈ. اس کا جواب کیا تھا؟ آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اور کل خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ 8 اکتوبر کو ہی الیکشن ہو جاتے تھا. جب یہ فیصلہ آ گیا اس کے بعد یہ کہا، اس سے پہلے کہہ لیتے تو رستے نکلتے. اب یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہر معاملے کو، ایونٹ کو یا سچویشن کو اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر ایک کھینچا تانی ضرور ہوتی ہے، یہ بات مجھے اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر جماعت چاہتی ہے کہ وہ وکٹوریس کے طور پہ، خان صاحب چاہیں گے کہ جی میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، میں نے دیکھا نا اپنی بات منوائی ہے، کتنا آئین کا احترام کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، نہ آپ سے چھپا ہے، نہ حبیب صاحب سے چھپا ہے، نہ مجھ سے چھپا ہے. اور کتنا وہ آئین اور قانون کے علاوہ روایتوں کا احترام کرتے ہیں، کتنی جمہوری روایتوں کے حامل ہیں، کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہماری طرف بھی یہی صورتحال ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ وکٹوریس نہ ہوں اور ہم لوزر نہ ہوں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک درمیانی راستہ نکلے. اب وہ کوشش تھی ہماری کہ ہم ایک وقت میں الیکشن کرائیں، آج بھی یہ ہے، اور میری یہ خواہش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک وقت میں الیکشن نہ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ. لیکن کائرہ صاحب آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن نے تو شیڈول بھی جاری کر دیا. آپ حکومت چھوڑ دیں. دیکھیے نا، اس کے اوپر بات کریں گے جی. ابھی تو ریویو ہے، ابھی تو ہم نے ایک لیجسلیشن کی ہے، اس کے مطابق اپیل ہو سکتی ہے. جو بھی اس کے لیگل آپشنز ہیں، ہم لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز استعمال کریں گے. اور ابھی آپ نے حبیب صاحب کہا اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر ہم نے یہی کام عمران خان کی خواہش کے مطابق پہلے کر لیا ہوتا. تو عمران کی خواہشوں کے مطابق تو نہیں چلنا نا جی، چلنا تو ہے ملک کی خواہشوں کے مطابق، چلنا تو ہے حالات کے مطابق، چلنا تو ہے نیوٹرل گراؤنڈ کے مطابق. لیکن کائرہ صاحب ایک تھیسس یہ بھی چل رہا ہے، مختلف حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ اب یہ چاہتی ہے کہ کوئی انہیں دھکا دے تاکہ یہ کوئی بیانیہ بنا سکیں، کیونکہ مریم بی بی کے آنے کے بعد سے بھی کوئی بیانیہ بن نہیں سکا ان سے. دیکھیں نا، یہ اب آپ نے ایک ججمنٹ دے دی، پھر آپ کہتی ہیں ہم سوال کرتے ہیں. یہ میں نے بات نہیں کی، یہ مختلف حلقوں میں بات ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، مختلف حلقوں میں بات ہو رہی ہے. آپ کالمز اٹھا کے دیکھیں، وہ کون سا حلقہ ہے؟ صحافتی حلقوں میں بھی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی تو تواتر سے یہ کہہ رہی ہے، اخبارات میں لکھا جا رہا ہے. میری ججمنٹ نہیں ہے. میری گزارش ہوگی عظمیٰ، جی جی مزمہ بیوی، میں گزارش کروں، جب میں آپ سے بات سنتا ہوں یا حبیب صاحب سے بات سنتا ہوں یا کسی اینکر سے سنتا ہوں، تو میں یہ اس کی بات سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کون سا میڈیا دیکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کون سا، آپ نے کس کو ریفر کر رہے ہیں، اور آپ درست کر رہے ہوں گے، بٹ مجھے تو نہیں پتا وہ درست ہے کہ نہیں ہے. سو میں تو جو آپ کے منہ سے سنوں گا وہ آپ کا سوال سمجھوں گا نا. سو عرض یہ ہے کہ ان کو حق ہے وہ اس طرح سوچیں، لوگوں کا حق ہے. لوگ تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، حدیں تاپ رہے ہیں، کچھ حد ہی نہیں جا رہی. تو لوگوں کی ساری باتیں تو سوچ کے یا سن کے اس طرح اپنے اوپینین نہیں بناتے. میرا تو سوال سمپل ہے
میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالت فیصلہ کرے ساری بیٹھ کے اور الیکشن کرا لے ایک دن میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کہہ رہی ہے کہ واقعی ہم اس عمل میں شامل ہیں اور ہم جنورلی سمجھتے ہیں. میں جنورلی یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک دن میں نہ ہوئے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. اس سے کمپلیکیشنز ہوگی, مسائل کا حل نہیں نکلے گا, بلکہ ہم مسائل کے حل کے لیے جس پروپوزیشن میں جائیں گے وہ ایک اور نئے بڑے مسئلے کا آغاز ہو جائے گا. اس سے قاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک دفعہ ہم نے الیکشن ڈیلے کر لیے تو اس کے بعد پھر الیکشن ڈیلے ہی ہوتے رہیں گے؟ حبیب صاحب الیکشن ڈیلے کر لیے کیا, الیکشن تو ڈیلے ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو 2 مہینے کرنا ہے, 4 مہینے کرنا ہے, 15 دن کرنا ہے. الیکشن تو ڈیلے ہو چکے ہیں, 90 دن سے تو گزر چکے. پنجاب میں بھی ہو چکے, کے پی میں بھی, دیکھیں نا کے پی میں بھی ہو چکے. سوال یہ ہے کہ اب اگر 120 دن کے بعد الیکشن کرا کے آپ ایک نیا قضیہ شروع کرنے لگے ہیں, اور اگر آپ 170 دن کے بعد الیکشن کرا کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور چیزوں کو سموتھ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ دیٹ. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں, مذاکرات کی کیا سارے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے مذاکرات کی؟ ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں؟ بڑا اچھا رستہ ہے جی, یہی واحد رستہ ہے, کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. خان صاحب کو راضی کر دیجئے, میں آج بھی اپنی جماعتوں کا ترلا کر لوں گا, میں ان سے کوشش کر لوں گا. آپ ذرا ان کو مجھے قاری صاحب عدالت نے کہا تھا آپ کو, عدالت نے کہا تھا کہ آپ بات کر لیں, لیکن اس پر پیپلز پارٹی آن ریکارڈ آئی, انہوں نے کہا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. ایک راستہ نکلا تھا ڈائیلاگ. گزارش یہ ہے, ڈائیلاگ کا کوئی راستہ عدالت نے نہیں دیا. عدالت نے ایک رائے دی کہ ہاں آپ ڈائیلاگ شروع کریں. 1 مارچ سے پہلے والے فیصلے, پہلے والے نہیں, میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اسی فیصلے کل کے پرسوں کے دن عدالت نے یہ کہا تھا اور کل فیصلہ دے دیا. یا تو عدالت یہ کرتی کہ 4 دن 5 دن 4 دن کا ٹائم دے دیتے, کوئی قیامت نہ آ جاتی کہ جی ہم بھی روک لیتے ہیں اپنی ججمنٹ کو اور سیاسی جماعتیں بیٹھتے. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ درست ہو یا نہ ہو, لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس عمل سے بھاگ کون رہا ہے, کون ہے؟ جب وہ حکومت میں تھا تو ہم اس کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, آؤ مل کے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ گالیاں دے رہا تھا. کون کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان سے ہاتھ ملاؤں گا, ان سے نہیں ملاؤں گا, میں اسرائیل سے مل لوں گا, ان سے نہیں ملوں گا. پھر کون تھا جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں, کشمیر کے ایشو کے ہونے والی میٹنگوں میں بھی خود نہیں آتا تھا, باقی جماعتیں آ جاتی تھی. جب ہم حکومت میں آئے, کون ہے جس کو ہم نے آفر کی کہ آؤ یار بیٹھو, اور وہ پھر بھی گالیاں دے. اور آپ نے ان کی اسمبلی پہ داخلے پہ پابندی لگا دی آپ کے؟ نہیں, ہم نے نہیں لگائی, وہ استعفے دے کے گئے تھے. لیکن آپ کا اسپیکر آپ عدالتی فیصلے اور الیکشن کمیشن کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں. ایسا صاحب گزارش یہ ہے کہ بالکل ہم جنرلی چاہتے تھے کہ خان صاحب واپس آئیں. یہ اسی طرح تھا جس طرح میاں صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے استعفے دیے تھے اور ہم نے پیپلز پارٹی نے وہ استعفے رکوائے تھے. ہم اب بھی چاہتے تھے, لیکن 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد عمران خان نے جو گولی چلانی تھی وہ چلا چکے, اس کے بعد کون سی, پھر کیا فائدہ؟ یعنی اب آپ بھی مذاکرات نہیں کرنا؟ نہیں, مذاکرات کی بات نہیں میں کر رہا, میں اسمبلیوں کے استعفوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی سی مذاکرات تو ڈائیلاگ تو ڈیموکریسی کا حصہ ہیں, وہ تو اس سے تو مفر نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے, میرے چیئرمین نے آن دی فلور آف دا ہاؤس کا, رانا صاحب نے وہ غصے میں بات کہی نا, آخر گالیاں کھا کے بندے کو غصہ آ ہی جاتا ہے. رانا صاحب نے یہ کہا تو اس کے بعد چیئرمین بلاول نے آن فلور آف دا ہاؤس اپنی اتحادی حکومت ہوتے ہوئے نے کہا کہ نہیں, ہم نے یہ نہیں کہنا, یہ آپ نے غلط کہا, اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو, انہوں نے 3 دفعہ دہرایا, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو, ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہوگا.